بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آج میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے موضوع پر بات کروں گا۔ وہ اس طرح کے اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح اسلامی اخوت کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی کلمہ کی بنیاد پر دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھی ہے۔ سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا اسلامی اخوت کے بارے میں کہ اسلامی اخوت کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو دوستو، اسلامی اخوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کا جو عملی مظاہرہ پیش کیا وہ مواخات مدینہ کی صورت میں پیش کیا۔ وہ اس طرح کہ اسلام کے آمد سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ غیر مہذب تھے اور آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ چنانچہ جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک معاہدہ کیا، جس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوت کے ایسے رشتے سے باندھ لیا جس کی مثال تاریخ کے اندر آج تک کوئی نہیں ملتی۔ اس طرح اسلامی عبادات سے بھی اسلامی اخوت کا سبق ملتا ہے، جیسے نماز جو ہے ہم باجماعت ادا کرتے ہیں اور سارے مسلمان مل جل کر 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور ایسے ہی حج جو ہے سارے مسلمان جو ہے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، ایک ہی لباس میں جو ہے اور ایک ہی طریقے پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی اسلامی اخوت کا سبق ملتا ہے۔ ایسے ہی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت کا درس دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، بلکہ فوقیت اور برتری کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا معبود بھی ایک ہے اور تمہارا دین بھی ایک ہے اور تمہارا کتاب بھی ایک ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تمہارا معبود اور دین اور کتاب یہ سارے ایک ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخوت پر رکھی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت اور آبرو کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔